کچھ رسمیں ہیں جو ابتدا میں ہی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہماری اپنی کچھ مجبوریاں تھی، کچھ وقت کی نزاکت تھی، جیسے کہ شمع فروزی آج کے اس مشاعرے کی ہونی باقی ہے، آج کے اس مشاعرے کا افتتاح ہونا باقی ہے۔ تو آئیے آج کے اس مشاعرے کی شمع فروزی کے لیے میں فتح محمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، ان کے ہاتھوں سے آج کے اس مشاعرے کی شمع روشن ہوا چاہتی ہے۔ فتح محمد صاحب، انہیں کے ساتھ میں دیگر ہمارے جو مہمان تشریف لائے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ موصوف کے شانہ بشانہ آپ حضرات بھی اچھا آج کے اس مشاعرے کی لیجئے اس مشاعرے کا افتتاح ہو چکا ہے، تو افتتاحیہ کلمات پیش کرنے کے لیے میں علی جناب مولانا لقمان ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور افتتاحیہ کلمات سے آج کے اس مشاعرے کا افتتاح فرمائے۔ علی جناب مولانا لقمان ندوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر محترم، معزز شعراء کرام، سامعین بصیر، آج کا یہ عظیم الشان مشاعرہ مشاعروں کی جان، مشاعروں کی شان رہے، جناب انور جلال پوری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا آواز بڑھا دوں۔ میں نے گزشتہ سال بھی اپنے بھائی عمران کو مبارکباد جی شکریہ مولا، لیکن آج میں بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ اور بغیر کسی بات کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انور جلال پوری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اردو ادب کی دنیا میں، مشاعروں کی دنیا میں، الطاف ضیاء صاحب، مشاعروں کی دنیا میں جو ایک خلا سا محسوس کیا جا رہا ہے، اور ہم سب یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی نعم البدل عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران کی شکل میں اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمانے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس نوجوان کے لیے دعائیں کریں کہ نوجوان اس مقام تک پہنچے آمین، کہ ایک مرتبہ پھر انور جلال پوری صاحب تو نہیں، ان جیسا کوئی شخص اس میدان کا شہسوار ہو، جسے ہم نظامت کہتے ہیں۔ نظامت بہت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ترین کام ہے۔ اقبال اشہر نے کہا تھا، غالباً اسی نظامت کے لیے کہا تھا کہ اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، کیا بات ہے، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی۔ واہ کیا بات ہے۔ انور جلال پوری صاحب ایک خاص لب و لہجے کے مالک تھے۔ ان کا انداز تمام شعراء سے، تمام نظماء سے الگ تھا۔ میں نے اپنے بچپن سے 11-12 سال کی عمر سے ملک زادہ منظور صاحب کو اور انور جلال پوری صاحب کو نظامت کرتے دیکھا ہے۔ لکھنؤ میں بیگم حضرت محل پارک کا ایک واقعہ ہے۔ رات کو تقریباً 8 بجے مشاعرہ شروع ہوا اور میں نے فجر کی اذان وہاں خود اپنے کانوں سے سنی، اور اس وقت تک شاعر موجود تھے جن کا کلام باقی تھا۔ اتنا زبردست مشاعرہ ہوا تھا۔ بعد میں ہم تھوڑی دیر کے بعد جب مشاعرہ ختم ہو گیا، اذان ختم ہو گئی،
ہم چند طلبہ پیچھے اسٹیج کے پہنچے، وہاں انور جلال پوری صاحب کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا سر آپ کی نظامت سن کے ایسا لگتا ہے کہ آپ بولتے رہیں اور ہم سب سنتے رہیں۔ انہوں نے ایک جملہ بڑا عجیب و غریب کہا، یہ تاریخی جملہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ سے محبت رکھو، ادب کو اپنے دل میں سجا کر رکھو، بے ادبی سے بھی کبھی کوئی رشتہ نہ رکھو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، ہر وہ مقام پا جاؤ گے جس کی تمہیں تمنا ہے۔ یہ وہ ان کے جملے تھے، آج بھی مجھے یاد ہے۔ انور جلال پوری صاحب کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی جائیں گی، بہت سی باتیں سنی جائیں گی۔ انہوں نے گیتا کا اردو میں ترجمہ کیا، گیتانجلی کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ وہ ترجمے ہیں جنہوں نے اردو دنیا کو، اردو لکھنے پڑھنے والوں کو یہ بتایا کہ گیتا میں کیا ہے، گیتانجلی میں کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں گیتا کوئی ایسی کتاب ہے جسے ہم چھوئیں نہ، جسے ہم دیکھیں نہ، اس کے اندر ہی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسانیت کو فروغ دینے والی چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیے کوئی مذہب برا نہیں ہوتا، مذہب کے ماننے والے برے ہو سکتے ہیں، مذہب کے ماننے والے غلط راہ پر چل سکتے ہیں، کبھی مذہب کوئی غلط راہ نہیں سکھاتا، اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ ابھی ہم کچھ شعراء کو سن رہے تھے یہاں پر، میں اگر بے ادبی ہو تو معافی چاہوں گا۔ میں ابھی شاہ صاحب پیٹاوا سے تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے کہا کہ اب یہ مشاعرہ نہیں تو مشاعرہ لگ رہا مجھے۔ کیا بات ہے، مشاعرہ نہیں مشاعرہ مجھے لگ رہا تھا۔ میں عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا تھا کہ جہاں جس منچ پر الطاف ضیاء صاحب جیسے لوگ موجود ہیں وہاں پر تلفظ کی ادائیگی درست نہ ہو۔ الطاف ضیاء جس کا نام سن کر لوگ سوتے ہوئے لوگ اٹھ کر آ جایا کرتے ہیں، کہتے ہیں الطاف ضیاء کو سننے جا رہا ہوں۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں اس مشاعرے کے آرگنائزرز کو، پوری تنظیم کو، خاص طور سے جمال خان کو مبارکباد دوں گا کہ اتنی اچھی محفل سجائی ہے انور جلال پوری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ میں ایک بار پھر ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد۔ کیا کیا انور جلال پوری صاحب کو ایک خراج عقیدت ہوگا۔ اقبال صاحب کا یہ شعر ہے، نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سحر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمے تیرے سنگراہ سے پھوٹے، ہزار چشمے تیرے سنگراہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ محترم، اپنے افتتاحیہ کلمات سے جو ہے ہمیں نواز رہے تھے، بہت ساری مفید